اس میں کوئی شک نہیں کہ سائنسی لحاظ سے یورپ اب مسلمانوں سے صدیوں آگے نکل چکا ہے، لیکن مسلم تاریخ کا روشن دور بھی اہم ایجادات سے خالی نہیں، جس نے جدید ترین دنیا کی بنیاد رکھی، اور آج ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا اس دور میں بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ ان ایجادات کے لیے ہمیں ماضی کے مسلم سائنسدانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کو ایجاد نہ کرتے تو آج ہماری زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ کافی، جو آج دنیا کی فیمس ترین ڈرنکس میں سے ایک ہے، یہ در حقیقت مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ کسی سائنسدان کا نہیں بلکہ عام عرب چرواہے کا کارنامہ ہے، جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا کہ اسے ایک نئے طرز کے بیج ملے جسے اس نے ابالا تو اس طرح سے اس سے دنیا میں پہلی بار کافی تیار ہوئی۔ اس مشروب کی تیاری کا یہ پہلا ریکارڈ ہے، جس کے بعد کافی کا بیج ایتھوپیا سے یمن پہنچا، جہاں صوفی بزرگ اہم مواقع پر اسے پی کر ساری رات جاگتے تھے۔ 15ویں صدی کے اختتام پر یہ مشروب مکہ اور ترکی میں سے ہوتا ہوا 1645 میں یورپی شہر وینس اور پھر دیگر ممالک تک پہنچ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن میں پہلا کافی ہاؤس بھی ایک ترک شخص نے ہی اوپن کیا تھا۔ دوسری اہم ترین انوویشن کیمرہ ہے، جس کے بغیر آج کا لائف سٹائل نامکمل لگتا ہے۔ روشنی اور آنکھ کے بارے میں تحقیق قدیم یونان تک جاتی ہے، جس کا خیال تھا کہ ہماری آنکھیں کسی لیزر کی طرح شعاعیں خارج کرتی ہیں، جس کے باعث ہم دیکھ پاتے ہیں۔ تاہم جس شخص نے سب سے پہلے یہ جانا کہ روشنی آنکھوں سے نکلتی نہیں بلکہ داخل ہوتی ہے، وہ 10ویں صدی کے مسلم سائنسدان ابن ہیثم تھے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور پہلی لیب کو تشکیل دیا۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاز بنانے کا پہلا تجربہ امریکہ کے رائٹ برادر نے 1909 میں کیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ رائٹ برادر سے تقریباً 1000 سال پہلے مسلم موسیقار، انجینئر، شاعر عباس ابن فراس نے ایک اڑن مشین کی تیاری کی متعدد کوششیں کی۔ 852 عیسوی میں اس نے کرتبہ کے عظیم مسجد کے مینار سے ایک ڈھیلے لباس اور لکڑی کے پروں کے ساتھ چھلانگ لگائی، اور اسے توقع تھی کہ وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں تیر سکے گا، مگر وہ ناکام رہا۔ مگر اس لبادے نے نیچے گرنے کی رفتار کم کر دی، اور اس طرح دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آ گیا۔ بعد میں 70 سال کی عمر میں اس نے ریشم اور عقاب کے پروں سے ایک مشین تیار کر کے پھر پہاڑ سے چھلانگ لگائی اور 10 منٹ تک کامیابی سے ہوا میں تیرتا رہا، تاہم اترتے ہی کریش ہو گیا۔ میتھس ایک ایسا اہم سبجیکٹ ہے جس کے بنا سائنسی مضامین نامکمل ہیں۔ دنیا میں نمبروں کا سسٹم ممکنہ طور پر ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں سامنے آیا، مگر نمبروں کا حالیہ انداز عربی کا ہے، اور یہ پہلی بار کاغذ پر ایک مسلم ریاضی دان الخوارزمی اور الکندی نے 825 میں استعمال کیا۔ الجبرا کا نام بھی الخوارزمی کی کتاب الجبر کے نام سے رکھا گیا، جو تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ مسلم ریاضی دانوں کا کام ان کی 300 سال بعد اطالوی ماہر فیبونسی کے ذریعے یورپ پہنچا۔ اس طرح تکون اور الگوریتم کی تھیوری کو بھی مسلمانوں نے ہی متعارف کرایا۔ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں نے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ یہ تعلیم سے عشق ہی تھا جس کی بدولت مسلمان سائنسدانوں نے تعلیمی میدان میں آسانیاں پیدا کی۔ انہی میں پین کی ایجاد بھی شامل تھی۔ دنیا کا پہلا فاؤنٹن پین 953 عیسوی میں ایک مصری سلطان نے ایجاد کیا، کیونکہ وہ ایسا قلم چاہتا تھا جس کے داغ اس کے ہاتھوں یا کپڑوں پر نہ لگ سکے۔ اس قلم میں موجود کلموں کی طرح سیاہی اندر ذخیرہ ہوتی تھی اور نب کے ذریعے اس سے لکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی ابھی بھی کتنی ہی ایسی ایجادات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، حالانکہ دنیا کے مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں ہی کی مرہون منت ہیں، اور یہ ایجادات اس وقت ہوئی جب سائنس اور علم کی دنیا میں یورپ و اہل یورپ کا ذکر تک نہ تھا۔